جی بہت شکریہ. ماضی میں جو کمیشنز کی کارکردگی رہی ہے، بالخصوص جو ریٹائرڈ جج صاحبان رہے ہیں، وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کمیشنز کے سربراہان کو مقرر کرنے کے پیچھے اغراض و مقاصد لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا تھا. یہ جب خط آیا سامنے تو اسی وقت پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا تھا کہ حاضر سروس جج صاحبان جو ہیں اس کو پراپ کریں، اس کی انکوائری کریں. اور جب سپریم کورٹ کا اعلامیہ آ گیا اور وزیر اعظم جو ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہیں وہ ملے چیف جسٹس آف پاکستان سے، تو اسی وقت سمجھ میں آ گئی تھی بات کہ معاملہ جو ہے وہ ریٹائرڈ کسی جج صاحب کو انکوائری کمیشن کا سربراہ بنا کر قوم کو جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا. یہ جو مسئلہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے. پاکستان میں اپنی مثال آپ ہیں، تاریخ میں اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے 90% جج صاحبان یک زبان ہو کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ان پہ ذاتی اٹیکس ہوئے. باقاعدہ انہوں نے مثالیں دی، اور پھر چونکہ اس میں دو خصوصیات ہیں. ایک تو اس معاملے پہ پہلے ہی وہ اس وقت کے چیف جسٹس بندیال صاحب کو، سینئر پریمی جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو اعتماد میں لے چکے تھے اور خطوط بھی لکھ چکے تھے. تو لہذا کوئی چارہ کار اور تائی نہیں کہ تحریری طور پر اس چیز کو سامنے لاتے، کیونکہ جو چیز انہوں نے واضح کی ہے دو. ایک تو کنونشن بلانے کی بات کی، اور دوسرا کہا کہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ میں اس چیز کا کہیں سے ذکر ہی نہیں ہے کہ بات جو ہے اس، کیونکہ قانون بنانے والوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آلات یا نوبت یہاں تک بھی آ سکتی ہے کہ جج صاحبان کے رشتہ دار اغوا ہوں گے ان کے گھروں میں، اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہ بالکل سورج کو چراغ دکھانے کی بات ہوگی کہ کوئی کہے کہ پاکستان میں اس طرح انٹیلیجنس ایجنسیاں فون بگ نہیں کرتی ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل آ جاتا ہے، فلاں کی ریکارڈنگ لیک ہو گئی. یہ تسلسل ہے، جاری ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی تھی، اور اس نشاندہی کرنے پہ جب اس کو نوکری سے فارغ کیا گیا، اور جب سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا جس میں ان کو ونڈیکیٹ کیا گیا اور اس کے اس عمل کو کنڈون کیا گیا، تو لہذا ان جج صاحبان نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے. اور یہ چونکہ عمران خان اسپیسیفک حالات کی وجہ سے ٹیریان کیس کا ذکر ہے اس میں، اس لیٹر میں، اور 2 سالوں کے اندر بہت ساری باتیں آپ نے کہی ہیں، ظاہر ہے اس میں بڑے سوال بنتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ناظرین کے لیے بتائیے کہ آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر حاضر سروس جج ہوتا تو فرق پڑ سکتا تھا کمیشن کی انکوائری پہ؟ حاضر سروس جج یا جج صاحبان چونکہ معاملہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے، تو یہ ایک جج صاحب پہ نہ چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس میں 3 یا 5 جج صاحبان ہونے چاہیے جو اس کو پراپ کریں. یہ عدلیہ کی اپنی آزادی کا سوال ہے. قانون اور انصاف کے پیشے سے وابستہ جج صاحبان ہو، وکلاء ہو، یا قیدی ہو، اولاتی ہو، یا پاکستان کے عوام ہو، یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان کے حقوق کا تحفظ جو ہے بہت ضروری ہے. تو لہذا اب یہ جو معاملہ ہے، یعنی سبھی جج صاحبان شکایت کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اس ظلم استحصال کے جو ہیں وکٹمز ہیں. اب وہ ریٹائرڈ جج صاحب جو ہیں ان کو ریلیف دے گا، یا وہ پھول باندھے گا، یا وہ نشاندہی کرے گا، یہ ابس ہے، کوئی توقع ہی نہیں ہے، ناممکن ہے. پاکستان میں جو موجودہ نظام ہے، اس نظام کے اندر کوئی ریٹائرڈ جج صاحب آئے گا. الٹا مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ کئی حکومت نے جو آج بیان دیا ہے کہ جی یہ ایگزیکٹو پہ الزام لگانا نامناسب ہے. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے تو ابھی انکوائری سے پہلے ہی فیصلہ دے دیا، ایگزیکٹو کو ہی اختیار دے دیا گیا کہ ایگزیکٹو کے خلاف ہی الزامات کی جانکاری کرے، اور ایگزیکٹو نے جانکاری یا تفتیش کے مرحلے سے قبل ہی کابینہ نے بیانیہ یا اعلامیہ جاری کر دیا کہ جی یہ تو انتہائی نامناسب ہے. یعنی ان پہ الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے، یہ کچھ بھی کرتے پھرے، یعنی کسی کی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بڑے دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں. پاکستان میں سب کچھ جو ہے امن اور چین کی بانسری بجا رہا ہے، قانون کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے. ملک کا ستیہ ناش کر دیا، پورا ڈھانچہ جو ہے وہ تہس نہس کر دیا ہے. پاکستان کے عوام، پولیٹیکل پارٹیز، جمہوریت، ڈیموکریسی، ویلیوز، اقدار، یہ سب اس میں سٹیک ہولڈر ہیں. کیوں کر آپ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے مائنس کر سکتے ہیں، جبکہ جن 2 سالوں کی بات اس خط میں ہو رہی ہے انہی 2 سالوں میں 2 کام مختلف ہوئے ہیں. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کی ماتحت عدلیہ میں، اسی اسلام آباد میں نواز شریف آتے ہیں 4 سال کے بعد، جلاوطنی
جو اس نے خود پہ امپوز کی تھی اور یہ بغیر ہتھکڑی لگے وہ بری ہو جاتا ہے، 2-3 ہفتوں میں اس کو ریلیف مل جاتا ہے. ان کے بھائی موجودہ ڈی ایفیکٹو وزیر اعظم بری ہو جاتا ہے، مقصود چپڑاسی بری ہوتا ہے، زرداری صاحب بری ہوتے ہیں، مریم نواز ان کے بھائی، سب کچھ دھل جاتا ہے. ایون فیلڈ کے کیس جو ہیں وہ سارے جو ہیں اس میں یہ لوگ اپنے آپ کے لیے ونڈیکیشن ارن کر لیتے ہیں. جو 16 ارب روپے کا گھر ملک ریاض کو بیچا تھا وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ہر قسم کی ریلیف ان کو مل جاتی ہے. اور انہی 2 سالوں میں توشہ خانہ کے کیسز بنتے ہیں، عدت کے کیسز بنتے ہیں، القادر کے کیسز بنتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، ادھر وہ بری ہو رہے ہیں، ادھر ہمارے خان دڑا دڑ سزا پا رہے ہیں. اور جن ٹرائل کے نتیجے میں ان کو سزا دی جاتی ہے. اور خط یہ بھی بول رہا ہے کہ محتاط عدلیہ کے جج صاحبان پہ بھی ہے. اب یہاں پر تو کیسز یا خان کے تھے یا ان کے تھے، وہ تو بری ہو گئے. ہماری حالت ابھی تک ہمارے لیڈر پابند سلاسل ہیں، تو کیوں کر آپ پی ٹی آئی کو اسے مائنس کر سکتے ہیں؟ اس تمام مداخلت کا وکٹم جو ہیں وہ ہم ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہے. اور ایک بات اور میں عرض کر دوں جو میں کہنا چاہتا تھا اور بات کٹ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ خود پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود اپنے فیصلے میں لکھا ہے، فیض آباد دھرنا کیس کیا تھا جس کے خلاف ریویو آئی، اور پھر ریویو جو ہے انہوں نے سب نے جا کے عدالت میں معافیا مانگ کے واپس لی. چیف جسٹس صاحب پیرا نمبر 6 میں خود لکھتے ہیں کہ یہ 2019 سپریم کورٹ یا وہ قوتیں کر رہی تھی تاکہ ان کے نتائج کو، فیض آباد دھرنے کے کیس کے نتائج کو جو ہے ڈیلے کرایا جا سکے. جب خود چیف جسٹس صاحب اس پہ قائل ہیں کہ مینیپولیشن ہو رہی ہے بینچز مقرر کرنے میں یا مقدمات فکس کرنے میں، تو لہذا ونس فار آل ایک دفعہ جو ہے اس کا انسٹیٹیوشنلائز حل نکلنا چاہیے. یہ کوئی ایک وقت کی بات نہیں ہے کہ جناب ابھی جیلانی کمیشن بیٹھ گیا اور 3 مہینے کے بعد پھر کوئی اور کمیشن. ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. اور یہ اس سے پاکستان کے وکلاء کا مستقبل وابستہ ہے، ان کا رزق وابستہ ہے. ہمیں ایک سرنگو، ایک سرنڈر جوڈیشری کسی حالت میں قبول نہیں ہے. جب تک ایسی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے خیر مقدم کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کے بطور سربراہ تعیناتی پر، جی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے بالکل. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں. سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بیان دیا. اس طرح پنجاب بار کونسل کا بیان، باقی ملک کے تمام بار ایسوسیشن نے اس ایک رکنی کمیشن کی تقرری کو ریجیکٹ کیا ہے. اوکے مروت صاحب، گزشتہ روز سینیٹر عرفان صدیقی جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس خط کو پہلے لیک کیا گیا میڈیا میں. اس سے قبل ٹویٹر اکاؤنٹ سے مختلف یہ کہا گیا کہ ایک دھماکہ ہونے والا ہے، اور یہ نشانہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بنانے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس سب کے پیچھے تحریک انصاف ہے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ان کے پارٹ پہ انٹلیکچوئل ڈسانیسٹی ہے. یہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتنے دفاتر کے ساتھ شیئر ہوا ہے، کتنے ڈگنیٹریز کے ساتھ شیئر ہوا ہے. تو لہذا یہ ان جج صاحبان نے اگر لیک کرنا تھا تو 2 سال کے ساتھ ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے تھے. وہ جس جج صاحب کا بردر ان لا اغوا ہوا تھا وہ یہ بات لیک کر سکتا تھا، جس کے گھر سے کیمرے برآمد ہوئے تھے وہ اس وقت لیک کر سکتا تھا. 2 سال تک ان لوگوں نے پیشنٹلی ہر فورم پہ جانے کے بعد یہ خط لکھا. اس وقت تو کوئی چیز لیک نہیں ہوئی، اور یہ خط جب 20ویں دفاتر میں چلا گیا تو اب لیکن ان جج صاحبان کے حوالے سے حکومت نے جو بیانیہ دیا ہے یا پی ایم ایل این سے وابستہ لوگ اب جو الزام تراشی کر رہے ہیں ان جج صاحبان کے حوالے سے، ایک بات واضح اور کھل کے کہنا چاہتا ہوں، یہ ان جج صاحبان کے ذاتی انٹرسٹ کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایک بھی آ جائے اور ان جج صاحبان میں سے کسی ایک پہ انگلی رکھ دیں کہ انصاف کے حوالے سے ان کا کردار کبھی شکوک کے دائرے میں رہا ہے یا کبھی ایمانداری کے حوالے سے یا جوڈیشل کنڈکٹ کے حوالے سے، یہ 1 دن یا 1 مہینے یا 1 سال کے جج صاحبان تو نہیں ہے. میں جب سے یہ جج بنے ان سب جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتا آیا ہوں، تو لہذا ان کی انٹیگریٹی، ان کی فیئرنیس، ان کا کنڈکٹ اباؤ بورڈ ہے. آج تک پی ایم ایل این نے کسی معاملے میں کسی ایک جج صاحب پہ کوئی انگلی نہیں رکھی ہے. اب جب کہ خط آ گیا ہے
تو اب صدیقی صاحب اور یہ جو ان کے اور ہم نوا ہیں آ گئے ان جج صاحبان کی کردار کشی کرنے کے لیے. یہ جج صاحبان اپنے لیے نہیں بولے ہیں, قوم کے لیے بولے ہیں, نظام عدل کے لیے بولے ہیں, عدلیہ کی آزادی کے لیے بولے ہیں. خدا را لیکن مروت صاحب, لیکن یہ بھی تو ایک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ تمام تر سب کچھ ہو رہا تھا, وہ پریشرائز تھے یا ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا, دباؤ میں تھے, اس میں کنٹمپٹ پروسیڈنگز انہوں نے کیوں نہیں کی؟ دے ور سٹنگ ججز. یہ رائے میری بھی رہی ہے اور میں نے یہ بات کی تھی کہ جہاں پہ خط لکھنا تھا کنکرنٹلی بیک وقت وہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ بھی کر سکتے تھے اور کرنی چاہیے, کیونکہ استحکام یا مضبوطی جو ہے وہ دوسروں سے مانگنے کے بجائے اپنے ذات سے شروع کرنی چاہیے. پھر دیکھتے نا جوڈیشل سائٹ پہ یہ کنٹمپٹ نوٹس جاری کرتے تو ہم دیکھتے کہ وہ کون لوگ جو ہیں دفاع میں آتے ہیں. لیکن یہ میری رائے ہے اور جج صاحبان زیادہ جو ہیں ان کی وزڈم ہے, کلیکٹیو وزڈم ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں اپنے حدود اور قیود کو. لیکن بحیثیت وکیل میری یہ رائے ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو شاید میں یہ سمجھتا کہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہونی چاہیے تھی. اچھا مطلب یہ بھی بتائیے گا کہ کل یعنی بروز اتوار پشاور میں جس قسم کی ریلی آپ لوگوں نے پلان کی ہے اور اسی طرح اسلام آباد کا بھی ذکر آ رہا ہے جس کی اجازت نہیں مل رہی تھی, ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا اور یہ کہ آپ لوگوں کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا اس کمیشن حوالے سے. کل کی جو ریلی ہے یہ قیدی 804 کی آزادی اور ان 6 جج صاحبان کے لیٹر کے بعد عدلیہ کی آزادی, یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہیں اور یہ ریلی پریس کلب سے شروع ہو کے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے اختتام پذیر ہوگی. اس کے علاوہ 6 اپریل کو 4 پوائنٹ پہ ہمارا جلسہ ہے احتجاج, اور یہ جلسہ پریڈ گراؤنڈ میں ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے. اس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ 804 کی آزادی, دوسرا مینڈیٹ کی ریکوری, تیسرا پاکستان میں عدالتوں کی آزادی, اور چوتھی جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و جدل جو روا رکھا گیا ہے اس کے خلاف احتجاج. اور 6 اپریل کو 10 بجے جو ہے پریڈ گراؤنڈ میں ہمارا جلسہ ہے. انشاءاللہ اس جلسے کو اور کل کی ریلی کو دنیا دیکھے گی کہ لاکھوں کے عوام جو ہیں امڑ آئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کے ساتھ اور جج صاحبان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ, اور انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم اگر آپ عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں تو جس میں مین اسٹیک ہولڈر ظاہر ہے وکلا برادری ہے, اگر کیا یہ کہیں پہ ڈسکشن ہے کہ تمام تر وکلا برادری کسی قسم کی کوئی تحریک چلائے گی جس کو آپ لوگ لیڈ کریں گے؟ جی بالکل, ہم یہ کوئی پی ٹی آئی اسپیسیفک وکلا کی بات نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ہر وکیل جو ہے وہ اس پیشے سے جو وابستہ ہے اس کا منشور, اس کا کاز, اس کا خواب ہی ایک آزاد عدلیہ ہے. سوموار کے دن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جو ہے پہلا کنونشن ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے اسی خط کے تناظر میں, اور آگے جو ہے یہ صرف انصاف لائر کے وکلاء کے علاوہ ہر پارٹی کے وکیل, آزاد وکلاء جن کی کسی پارٹی سے سیاسی وابستگی نہیں ہے, پروفیشنل وکلاء, سب مل کے انشاءاللہ لائحہ عمل مرتب کریں گے اور جو وکلاء قیادت ہیں وہ اس تحریک کو لیڈ کریں گی. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو اسی پر بات کریں گے کہ انکوائری کمیشن یار اس